عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں اپنے چینل اردو ادبی دنیا کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے، اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ خودی ایک وسیع المعانی لفظ ہے جو کلام اقبال میں جا بجا استعمال ہوا ہے۔ خودی سے اقبال کی مراد اردو فارسی کے مروجہ معنوں میں تکبر و غرور نہیں، بلکہ اقبال کے نزدیک خودی احساس، جرأت مندی، غیرت، جذبہ خودداری، اپنی ذات و صفات کا ادراک رکھتے ہوئے اپنی انا کو شکست و ریخت سے محفوظ اپنی دنیا اپنے زور بازو سے پیدا کرنے کا نام ہے۔ خودی کے فیضان کا شمار ممکن نہیں اور اس کی وسعتوں اور بلندیوں کا احاطہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے ان کا ذکر اپنے کلام میں جگہ جگہ نت نئے انداز سے کیا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خودی جو ہے نا وہ اپنے لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوگی۔ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ استعمال کیا ہے یا اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کو پہچانے، اپنے نفس کو پہچانے، اپنی ذات کا تعین کرے، اپنے نفس کا تعین کرے، اور اپنا جو احساس ذمہ داری جو ہے اور اپنے اندر جو جرأت مندی، جو غیرت کا جذبہ رکھتا ہے اور جذبہ خودداری جو ہے نا اس کو پہچانے، اس کا ادراک کرے، اس کو سمجھے۔ تو اقبال نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو اسی لیے اقبال اپنے کلام میں فرماتے ہیں، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کی سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک کے آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ شاعری مشرق علامہ اقبال ایک ہمہ جہت شاعر ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ محض ایک شاعر ہی نہیں بلکہ عظیم مفکر اور فلسفی بھی ہیں۔ اقبال ایک ایسے مفکر ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف اور متنوع مسائل پر برسوں مسلسل غور و فکر کے بعد اپنے کلام اور نثری مقالہ جات کے ذریعے ایسے پر از حکمت اور بصیرت افروز خیالات پیش کیے جنہوں نے دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علامہ اقبال نے انسان کو خودی کے درس میں خود شناسی کا پیغام دیا ہے، یعنی آدمی خود کو پہچانے، اپنی معرفت حاصل کرے اور یہ سوچے کہ اسے اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس نے کہاں جانا ہے اور یہ کس لیے آیا ہے۔ اس لیے اقبال کی خود شناسی ہے، معرفت نفس ہے۔ جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال کے فلسفہ خودی یا پیغام کی تخلیق کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ یورپ میں قیام کے زمانے میں انہوں نے فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ ایران کی مختلف ادبی اور لسانی تحریکوں اور لٹریچر کو بادقت نظر دیکھا تھا اور اس سے نتیجے پر پہنچے تھے کہ اسلامی تہذیب کی ابتری خصوصاً جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تباہی کی ذمہ دار وہ فارسی شاعری بھی ہے جس نے افلاطونی فلسفے کی موشگافیوں میں پھنس کر حیات کے سرچشموں کو خشک کر دیا۔ اس کے بعد بے عملی اور کاہلی کو زندگی کا عین تصور کیا جانے لگا۔ افراد میں خودی اور خودداری ختم ہو کر رہ گئی اور ذلت و شکست موجب آر نہ رہی، اور بے عملی کاہلی ایک روگ کی شکل اختیار کر گئی، اور یہ روگ آہستہ آہستہ پوری قوم کے رگ و پے میں سرایت کرتا گیا۔ علامہ اقبال اس روگ سے اپنی قوم کو نجات دلانا چاہتے تھے، اور اس روگ سے نجات دلانے کا واحد ذریعہ فلسفہ خودی مختلف انداز میں جگہ جگہ بیان کیا۔ کہیں یہ بتایا کہ لا الہ کا اصل راز خودی ہے، توحید خودی کی تلوار کو تابدار بناتی ہے اور خودی عقیدہ توحید کی محافظ ہے۔ جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ بعض مقامات پر فلسفہ خودی اس انداز میں بتایا گیا ہے
کہ انسان کی ساری کامیابیوں کا انحصار خودی کی پرورش و تربیت پر ہے۔ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام کو بغور دیکھا جائے تو اس میں ان کا فلسفہ خودی غالب ہے۔ آپ نے مختلف انداز میں خودی کا مفہوم قوم کے سامنے رکھا۔ اقبال سے پہلے خودی کے معنی جو تھے وہ غرور و تکبر اور فخر کے معنی میں استعمال کیے جاتے تھے، لیکن اقبال نے پہلی مرتبہ اس کو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پیش کیا۔ اقبال نے بتایا کہ خودی کے معنی جو ہیں وہ قرب کے ہیں۔ خودی یقین کی گہرائی ہے، سوز حیات ہے، ذوق تخلیق ہے، خدا گاہی ہے، عبادت ہے۔ اسی وجہ سے اقبال جو ہیں وہ تربیت خودی کو تعلیم کا پہلا زینہ قرار دیتے ہیں۔ جو نوجوان اس سے ناآشنا ہیں، یعنی وہ اس سے ناواقف ہیں، اس کو نہیں جانتے، خودی کو نہیں پہچانتے، اس کی تربیت نامکمل ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ بیکار ہے۔ بہت شکریہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی، اور اس کو جو ہے نا سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میرے اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ سکے۔